بہت بڑا عالم تو نہیں، بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ امید ہے آپ دل جمعی کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے۔ بات مختصر کروں گا۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، فرض نماز مغرب کی۔ نماز عبادات کا سر ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ سے ہم نے ملاقات کی ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد اونچی آواز سے ہم نے کہا اللہ اکبر، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ لفظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار کرتے تھے۔ کیوں استغفار کیا؟ کیوں اللہ سے معافی مانگی؟ کیوں ہم نے توبہ کی؟ کیا گناہ کیا ہے کوئی؟ کیا اللہ کی نافرمانی کی؟ نماز پڑھ کر پہلے رب کی کبریائی، رب کی بڑائی بیان کی، پھر اللہ سے توبہ مانگ، استغفار کی دعا کی ہے 3 بار۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ ایک بیماری ہے، بڑی خوفناک بیماری جو دیندار لوگوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ہے عجب۔ عجب، عبادت کر کے، نیکی کر کے خوش ہونا، اترانا، فخر کرنا، بڑھ کے مارنا، واہ بھائی واہ، میرے سے تو بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، میں نے تو بڑا تیر چلا دیا۔ تو اندیشہ تھا کہ شیطان اس کو الٹا دے گا، شیطان اس کے دل میں عجب ڈال دے گا، تعجب، واہ بھائی واہ، تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے عبادت نماز کے بعد فرمایا بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ربی اعنی علی ذکرک و حسنک و شکرک و حسن عبادتک۔ رمضان کے روزے ہیں نا، اللہ نے حکم دیا ہے مسلمان رکھتے ہیں، بڑا افضل عمل ہے۔ تو رمضان کے روزوں کے احکام، مسائل، فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزے رکھنے کے بعد اور خصوصاً ماہ سیام کے ختم ہونے کے بعد تکبر اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو۔ علامہ ہداکم، بھئی اس نے تمہیں توفیق دی ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حج ہوا نا، حج عرفہ سے واپس آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور حج عرفہ اہم ترین رکن ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہی عرفات ہے، عرفات کا نام ہی حج ہے۔ اللہ نے فرمایا جب حج سے عرفات سے واپس لوٹو نا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، آ کر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے، اس سے کئی گنا بڑھ کر حج کے اختتام اور خاص طور پر عرفہ سے واپسی پر آپ نے مسلسل اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی یہی درس دیا، یہی درس دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو حج کر لیا، میں کوئی اتنا بڑا امیر تو تھا نہیں، بڑے بڑے امیر لوگ حج کرنے نہیں آئے اور میں نے آ کر جو نا حج کر لیا اور میرے سے تو
بڑا عبادت گزار ہی کوئی نہیں ہے؟ تو میں اس کا حاجی نہ جاتا رہے کہیں، لہذا اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ آپ قرآن میں دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں نا، جتنی بھی افضل عبادات ہیں، اس کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں صرف قرآن سے۔ فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری 21 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا، اور یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ، عظیم فتح تھی، عظیم فتح تھی، کیونکہ عرب کے ہاں مشہور تھا کہ مکہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا جو ناحق ہوگا۔ اللہ نے پکے ہوئے پھل کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں مکہ ڈال دیا، بیت اللہ، مکہ فتح ہو گیا۔ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وفد آ رہے پورے پورے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہو گیا، لوگ اس انتظار میں تھے اگر محمد حق پر نہیں بیت اللہ پر حملہ کریں گے، ان کا وہی اشر ہوگا جو ابرہہ کا ہوا تھا یا اس سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، اور اگر حق پر ہوئے تو یہ آرام سکون سے بیت اللہ پر حکمران مکہ پر غالب آ جائیں گے، اور جب بغیر خون و خرابہ کے، بغیر کسی مزاحمت کے مکہ رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور عظیم فتح۔ اب عظیم فتح تو ڈر تھا کہیں دل میں آ جائے واہ بھائی واہ، تو اللہ نے کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ محمد سچے ہیں، سچے نبی ہیں، لہذا جوگ در جوگ اسلام میں آ کر داخل ہوئے، کیونکہ آخری موقع بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب اس کے بعد مزید انتظار کی گنجائش نہیں۔ بڑے بڑے قبائل، سردار، نواب، وڈیرے، وفد کی برادری پوری کے چیدہ چیدہ لوگوں کو لے کر آ کر اسلام قبول کرتے، تانتے بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مکہ بھی فتح ہو گیا، عظیم فتح نصیب کی اللہ نے، اور بڑے بڑے قبائل اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آپ کا کیا کام ہے؟ فسبح بحمد ربک، رب کی تعریف کرنی ہے، اپنی نہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرو، رب کی تعریفیں کرو، رب کی کبریائی بیان کرو، رب کی بڑائی بیان کرو، واستغفر، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سبحان اللہ، بہت بڑا کارنامہ ہے تاریخ اسلام میں، لیکن اس موقع پر بھی فسبح بحمد ربک واستغفر، اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، خوشی کے شادیانے نہیں بجانے، رب کی حمد بیان کرو، رب کی تعریف کرو، بخشش مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ آخری بات، بدر میں 313 بمقابلہ 1000، احد میں 700 بمقابلہ 3000، خندق میں 2-2500 بمقابلہ 10,000، اور حنین میں مکہ فتح ہو گیا نا، 21 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا۔ آپ 19 دن کے بعد حنین کی طرف چلے گئے، کیونکہ آخری مرکہ تھا کفر اسلام کا، بنو طاس جمع ہو گئے بہت بڑا لشکر لے کر، ان کی تعداد چند ہزار، مسلمانوں کی تعداد 12,000۔ صحابہ کرام نے کہا آج تو الحمدللہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پشتے لگا دیں گے، ہم تو 313,000 کا مقابلہ کر چکے ہیں، 703,000 کیل کانٹے والوں کا مقابلہ کر چکے ہیں، ہے تو برابر ہیں، ہے تو کچا چبا جائیں گے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ذرا حنین کا بھی یاد کرو موقع، اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا، کثرت پر تمہیں بڑا فخر تھا،
آج تو ہم دشمن کے مقابلے میں تھوڑے نہیں ہیں. فلم یغنی عنکم کثرتکم، تمہاری کثرت کچھ کام نہیں آئی اور میدان چھوڑ کے بھاگ پڑے. بنو حوازن نے تیر مارے نا چھپ کے تو 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. پھر صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جب آواز لگائی یا معاشر الانصار یا معاشر القریش یا معاشر المہاجرین یا معاشر فلاں، تو فرمایا صحابہ کرام ایسے اللہ کے رسول کی آواز پر لپکے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے. پھر آپ نے لشکر کو منظم کیا اور جم کر لڑے اور اللہ نے حنین میں کامیابی دی. لیکن فرمایا کہ ایک وقت تو تمہارے چھکے چھوٹ گئے تھے، تمہیں کچھ کام نہ آ سکی. تمہاری کثرت کام نہیں آئے گی، کام عقیدہ آتا ہے، اللہ پر یقین، عزم مصمم، رب پر کامل یقین، اور رب کے سامنے عاجزی انکساری کہ جب بھی عبادت کرو عجبتکم نہیں، کثرت پر ناز نہیں، عبادت پر فخر نہیں. ربنا تقبل منا، ابراہیم اسماعیل رب کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، رب کا گھر، باپ بیٹا دونوں نبی، اللہ کا کام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. تو اللہ نے نا ہمیں 5 نمازوں میں یہ سبق دیا ہے کہ نماز پڑھ کے فخر نہ کرنا، اترانا نہیں، عجب میں نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعا. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیونکہ اللہ کو فرمایا ایاکم العجب، ایاکم العجب، لوگوں عبادت کر کے اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، اللہ سے قبولیت کی دعا کرو. یہ حدیث علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں نقل کیا ہے، ایاکم العجب والی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اللہ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمارے ذکر اذکار کو، ہمارے عبادات کو اور ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے. دنیا میں بھی اللہ سعادت مند بنا دے، آخرت میں بھی. جزاکم اللہ خیر.